سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیوں ادا کریں گے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے؟ اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ انصاف کے سارے تقاضے پورے کرے گا، اس کے علاوہ ہمیں کسی سے توقع نہیں کہ پورا انصاف کر سکے۔ کیوں؟ کس لیے نہیں کوئی اور انصاف کر سکتا؟ اس لیے کہ کسی اور کا علم اتنا ہے ہی نہیں۔ مثلا انسان ہمارے بارے میں ہمارے ظاہری اعمال سے ججمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے باطن کو کوئی نہیں جانتا، ہماری نیتوں سے کوئی باخبر نہیں۔ پھر اسی طرح ایک شخص بڑی سہولت میں ایک کام کرتا ہے، ایک شخص بڑی تنگی میں کرتا ہے۔ اب دیکھنے میں ہمارے نزدیک تو دونوں، ہم تو دیکھیں گے اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نہیں دے سکتے اس بات کی جزا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم اس ڈیٹیل میں جا ہی نہیں سکتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے نمبر لگتے ہیں تو اس میں یہ سب دیکھا جاتا ہے کہ کون شخص کتنی مشقت، کتنی تکلیف، کتنا وقت، کتنے اخلاص، اور معلوم نہیں وہ کیا کیا چیزیں جن کا احاطہ کر کے وہ ایک نتیجہ نکالتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر ایک لفظ یاد رکھیے ہمیشہ کہ ہم اس لیے رب کے شکر گزار ہیں کہ وہ خود مالک یوم الدین ہے، کیونکہ وہ عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہے، جبکہ اس کے علاوہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ تو ہم پھر اس موقع پہ جب دیکھیں گے کہ یا رب تو نے ہماری ایک ایک چیز کو اس طرح گن کے رکھا اور اتنا فائدہ ہمیں دیا، یعنی صدقہ جاریہ کی شکل میں اولاد کی نیکیاں جو والدین کو ملتی ہیں۔ مثلا دنیا میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک شخص نے ایک اچھا کام کیا، ایک شخص ساری زندگی محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، پھر ایک گھر بناتا ہے۔ بیچارہ گھر بناتا ہے کہ اتنے میں اس کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس کی ساری زندگی کی جو محنت تھی اسے کیا ملا؟ کچھ ملا؟ اس کو کچھ ملا؟ مثلا آپ خود سوچیں نا کہ آپ نے ساری زندگی کام کیا، پیسے جمع کیے، جمع کر کے گھر بنایا، اور گھر بناتے ہوئے آپ ایک دن بھی اس میں نہ رہ سکے اور دنیا سے چل بسے۔ کیونکہ میں ایک ایسی مثال کو جانتی ہوں کہ بہت شوق سے گھر بنایا اور جب گھر مکمل ہوا تو خود فوت ہو گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنی ساری زندگی کوشش کی اور جب اس کوشش کا پھل ملنے والا تھا تو کیا ہوا؟ وہ خود چل دیا۔ پھر اسی طرح مثلا اولاد ہوتی ہے انسان کی، انسان اس کو بڑا کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، جوان ہو جاتی ہے، ایک اچھے عہدے پہ بچہ پہنچ جاتا ہے، والدین کے لیے خوشیوں کا سبب ہے۔ عین اس وقت اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ لہذا دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ہی نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کیا جا سکے، پاسبل ہی نہیں اس دنیا کی لمٹس کے اندر۔ اچھا ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم یہ کہیں، سجیسٹ کریں اللہ تعالیٰ کو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ابھی اس بوڑھے انسان کو جس نے ساری زندگی کی کمائی کے بعد گھر بنایا، ابھی آپ فوت نہ کریں، چلیں 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال اللہ تعالیٰ اسے فوت نہیں کرتے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہی شخص اپنی زندگی سے خود بیزار ہو جاتا ہے، ایسی بیماریوں کا شکار ہے کہ خود موت مانگتا ہے۔ تو موت بھی رحمت ہے۔ عموماً لوگ موت سے گھبراتے ہیں یا کسی کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ بڑا ظلم کیا اور انصاف نہیں ہوا اس کے ساتھ کہ اس کی جان لے لی۔ حالانکہ موت بھی انسان کے حق میں ایک رحمت ہوتی ہے۔ بسا اوقات اگر انسان زندہ رہے تو وہ زندگی اس کے لیے عذاب ہو جائے۔ اگر بڑھاپے میں اگر انسان زندہ رہتا چلا جائے تو آپ دیکھیں ایک دن کیا ہو اس کے ساتھ۔ اب وہ اس گھر کو کیا کرے کہ جس میں اٹھ کے وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، یا کسی ایسی بیماری کا شکار ہے کہ اسے نیند ہی نہیں آتی، یا کوئی اور تکلیف۔ تو کبھی بھی ایک تو مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں اگر ہم تجویز بھی کریں کہ انسان فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سب کچھ اسے ملتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، پھر بھی انسان کو پوری طرح اس کا فائدہ نہیں مل سکتا۔ مثلا ایک شخص کوئی بہت اچھی کتاب لکھتا ہے، اب آپ دیکھیں اس نے ایک کتاب لکھی اور اسے 1000 لوگوں نے پڑھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 1000 لوگ اسے بدلہ دیتے۔ کیا یہ دنیا میں ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اسی طرح آپ کوئی اچھا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اب وہ کام بعد میں بھی چلتا رہتا ہے۔ اب آپ تو فوت ہو گئے، اب دنیا میں تو آپ کو کچھ نہ ملا۔ تو یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں اس بات کا کہ ایک دن ایسا ہو کہ جب انسان کو اس کی کوششوں کا پورا بدلہ ملے، اور وہ پورا بدلہ کہاں ہوگا؟
روز جزا کو ہوگا، اسی لیے یہاں پر یوم الدین کہا گیا اس کو، ٹھیک، کہ جزا ملنے والا دن۔ دوسری بات یہ کہ اس دن میں ساری ملکیت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر یہ ملکیت اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو دے دیتا تو ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کو بچا لیتا، اور جس جس سے اسے ضد تھی، حسد تھا، عداوت تھی، کوئی بیڈ فیلنگ تھی کسی کے بارے میں، خواہ وہ شخص کتنا ہی اچھا کیوں نہ، ان سب کو پکڑ کے جہنم میں پھینکتا۔ کیونکہ انسان تعصبات سے خالی نہیں ہوا کرتے، یہ انسانوں کے اندر کمزوری ہے نا۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت نیک ہوتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق اور کردار کا مالک ہوتا ہے، اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے شخص اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب اگر قیامت کے دن ابو جہل کو بھی اختیار دے دیا جائے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ اس نیک ترین انسان کو نقصان پہنچانے کی سوچے۔ تو اسی طرح چلے اگر ابو جہل جیسے نہیں، ایک عام انسان کو بھی، تو کوئی انسان عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کر نہیں سکتا۔ اس لیے یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا۔ جس طرح دنیا میں رب ہونے کی وجہ سے وہ تعریف کے قابل ہے، اسی طرح قیامت کے دن وہ مالک یوم الدین ہونے کی وجہ سے تعریف کے قابل ہے، اور انسان اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ سبیل الدموع سبیل